سے ہی قدرت نے انسان کے لیے اپنی بقا کی خاطر لڑنا اس کی فطرت میں شامل کر رکھا ہے، اور جوں دنیا کی آبادی بڑھتی گئی اور نئے علاقے وجود میں آتے گئے، تب جنگ و جدل اس دور کے انسان کا شاید سب سے محبوب مشغلہ تھا۔ انفرادی بقا کے لیے فرد، جبکہ قوم و ملک کی بقا کی خاطر افواج میدان جنگ میں اترتی تھیں اور محض زمین پر قبضے یا مال غنیمت کے حصول کے لیے بستیوں کی بستیاں اجاڑی جانے لگیں۔ لیکن جب دنیا اسلام کے نور سے منور ہونے لگی، تب بہادری اور شجاعت کے معنی اکثر بدل کر رہ گئے۔ مسلمانوں نے نہ صرف جنگ کے میدان میں بلکہ عام زندگی میں بھی اپنے عملی بہادری کی کئی مثالیں قائم کی، اور یہی وجہ تھی کہ نہایت قلیل عرصے میں آدھی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے زیر نگہیں آ گئی تھی۔ اسلام نے بہادری کو صرف کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا، یعنی جنگ سے کامیاب لوٹنے والے کو غازی اور داد شجاعت دیتے ہوئے حق کی راہ میں اپنی جان لٹانے والے کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر کے اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثل بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کرنے پر اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب عطا فرمایا، لیکن پھر ناعاقبت اندیش حکمرانوں اور آپس کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مسلمان اپنا عروج کھونے لگے، اور ایک وقت آیا کہ ایک آدھ کے علاوہ روئے زمین سے اسلامی سلطنت کا نام و نشان مٹتا چلا گیا۔ یہ لمحہ مسلمانان ہند کے لیے نہایت اندھوناک تھا کہ وہ ملک جس میں ان کے نام کا سکہ چلتا تھا، اب وہ اپنی مذہبی رسومات بھی ڈر کر ادا کرنے لگے تھے۔ لیکن یہ صورتحال زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکی، اور اپنی آزادانہ فطرت کے باعث مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنے لیے علیحدہ وطن کی جد و جہد شروع کر دی، اور لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آخرکار 1947 میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کر لیا۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ یہ بھی بہادری اور ہمت کی ایک اہم مثال ہے کہ نہتے مسلمانوں نے صرف اپنی استقامت اور اتحاد کے بلبوتے پر ایک عظیم الشان مملکت کی بنیاد رکھی۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت ایک سازش کے تحت وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کوشش کی کہ متحدہ ہندوستان کی فوج دو ملکوں میں تقسیم نہ ہو، لیکن قائد اعظم کی دور اندیشی نے اس کے عزائم کو ناکام بنا دیا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ پاک فوج ہی تھی جس نے تقسیم کے بعد مسلمانوں کے کئی لٹے پٹے قافلوں کو صحیح سلامت آزاد سرزمین تک پہنچنے میں مدد دی۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاک فوج نے انسانیت کی اعلیٰ قدروں کو چھوتے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں کے کئی قافلوں کو بحفاظت بھارت کی سرحد پر پہنچنے میں مدد دی، یعنی اپنے قیام کے وقت سے ہی پاک افواج نے اپنا ایک امیج قائم کر لیا تھا، اور کسی نہتے دشمن پر وار کرنا یا اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ جب تقسیم مقدر ٹھہری تب بھی ریشہ دوانیاں ختم نہیں ہوئیں۔ ایک فارمولے کے تحت متحدہ ہندوستان کی فوج کے اثاثوں کی غیر منصفانہ اور جانبدارانہ تقسیم کی گئی، جس کے تحت 64% بھارت کو جبکہ 36% اثاثے پاکستان کے حصے میں آنے تھے۔ بھارت نے پاکستان کے قیام کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا، اور روز اول سے ہی اسے غیر مستحکم کرنے کی روش جاری رکھی، اور اپنی اسی سوچ کے تحت جولائی 1948 میں کشمیر کے محاذ پر جنگ چھڑ دی۔ تب دنیا نے دیکھا وہ فوج جسے نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں نئے ملک کے دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اپنے روایتی دینی جذبے کے تحت افسر سے لے کر سپاہی تک بے جگری سے لڑا۔ 27 جولائی 1948 کو اوڑی سیکٹر پر پنجاب ریجیمنٹ کی دوسری بٹالین دشمن کے نہایت مضبوط مورچے کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ اس بٹالین کی کمان کیپٹن محمد سرور کے ہاتھوں میں تھی۔ اس مرحلے پر غیر معمولی شجاعت، بہادری اور قیادت کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے کیپٹن محمد سرور نے ناقابل یقین داستان رقم کی، اور پاک فوج کے پہلے جان باز ٹھہرے جنہیں پاکستان کی اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ قوم کے بہادروں کو سراہنے کے لیے میڈلز یا ایوارڈ دینے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ فوج کا باقاعدہ ادارہ قائم ہونے کی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یونانی اپنے بہادروں کو ٹیفیلرا اور رومن فیلرا کے نام سے میڈلز دیا کرتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے کے علاوہ بھی کئی مسئلے تھے۔
سے جو دشمن تھا وہ دیکھیں 5 گنا بڑا تھا. انڈیا کے 21 انفینٹری ڈویژن تھے جبکہ پاکستان آرمی کے 7 انفینٹری ڈویژنز تھے اور ایئر سپیریٹی 6-1 تھی, یعنی کہ اگر ان کے پاس 6 ہیں تو ہمارے پاس 1 جہاز تھے. ایسے ہی ایک واقعہ اگست 1958 میں بھی پیش آیا جب بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان میں لکشمی پور کے کچھ علاقوں میں اپنے مورچے قائم کر لیے تھے. تب حکومت کی جانب سے ایسٹ پاکستان رائفلز کو حکم دیا گیا کہ وہ اس علاقے کو بھارتی فوج سے خالی کروائے. اس بار پاک فوج کی کمان میجر طفیل محمد کے ہاتھوں میں تھی. انہوں نے اپنے جوانوں کے ساتھ دشمن کے مورچوں کی طرف تیز قدمی کی اور ان کی تن تنہا ذاتی کوششوں کے نتیجے میں دشمن کو اپنے پیچھے 4 لاشیں اور 3 قیدی چھوڑ کر علاقہ خالی کرنا پڑا. لیکن اس مشن میں فاتح لکشمی پور میجر طفیل محمد کو وطن کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا اور شجاعت کی ایسی داستان رقم کی کہ عظیم ترین اعزاز نشان حیدر اپنے نام کر لیا. اب تک بھارت چھوٹی چھوٹی جھڑپوں پر ہی گزارا کر رہا تھا اور ان جھڑپوں میں اس نے پاک فوج کی ہمت اور بہادری کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے ایک بھرپور حملے کی تیاری کی. 6 ستمبر 1965 جب ساری قوم نیند کی آغوش میں تھی, دشمن نے شب خون مار کر پاک سرزمین کو تاراج کرنے کی ناپاک خواہش کا اظہار کیا. قوم کے اندر اس قدر جذبہ تھا, خاص طور پر جنرل ایوب خان نے جو تقریر کی تھی 6 ستمبر کو کہ ہندوستان کو پتہ ہونا چاہیے اس نے کس قوم کو للکارا ہے جن کے دل میں کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اٹھیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑیں اور اس وقت تک اس کو نہ چھوڑیں جب تک کہ اس کی توپیں جو ہیں وہ خاموش نہ ہو جائیں. ان کی اس تقریر نے واقعی ایک میرے خیال میں ہر انسان کے اندر ایک نئی روح ڈال دی تھی. پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے, اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں. ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. دشمن فوج کو ایسی زبردست مزاحمت کی امید نہیں تھی اور ان کی خوش فہمی ہی ان کو لے ڈوبی. ایسی شعلہ جوالا فوج کا تو دشمن کو تصور بھی نہیں تھا جو ہنستے ہنستے بم باندھ کر ان کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے تھے. اپنے سپاہیوں کے حوصلوں کو مہمیز دینے کے لیے ہر طبقہ فکر نے بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کی. انہی میں ہمارے فنکار بھی شامل ہیں. اور جب میڈم نور جہاں نے سرحدوں پر اپنے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں اپنی سریلی آواز سے پکارا تو رگوں میں ایک سنسنی سی دوڑنے لگی تھی. حاوی آنے لگی. اس جنگ میں جہاں کئی سپاہیوں نے داد شجاعت دیتے ہوئے کئی اعزازات حاصل کیے, وہیں میجر راجہ عزیز بھٹی نے اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر اپنے نام کر لیا. 6 ستمبر 1965 کو آپ لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے. یہ نہر کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس صرف ایک کمپنی تھی. کمپنی میں آپ کو پتا ہونا چاہیے 100-110 آدمی ہوتے ہیں اور سامنے سے دشمن کا ایک بریگیڈ حملہ آور ہوا. ایک بریگیڈ کو ایک کمپنی کیسے روک سکتی ہے؟ اس کے لیے ایکسیپشنل اسکل, پریزنس آف مائنڈ اور جو جذبہ ہے اس کو بہت ہائی پیمانے کا ہونا چاہیے, پھر جا کے یہ بات بنتی ہے. تو انہوں نے سنگل ہینڈڈلی کمپنی کمانڈر ہوتے ہوئے چھوٹی فورس کے ساتھ